الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ روافض اور شیعہ کی حکم کیا ہے؟ تو شیعہ اور روافض جو ہے ان کے عقائد اور نظریات اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ دین کے بہت سی ضروریات کے منکر ہیں اور ان کی کتابوں میں کفری عقائد موجود ہیں، جیسے اس کی اصول کی کتاب الکافی وہ کہتے ہیں بہت آیاتوں کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے ان آیاتوں کو اپنی طرف سے بدل دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ان کی اصول میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ اسلام پر باقی رہے تھے اور بقیہ سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اس طرح یہ لوگ قرآن کو محرف مانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بارے میں یہ غلو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں شرکی عقائد رکھتے ہیں۔ شیعیت کے نام سے جو مشہور فتنہ ہے، اس فتنے کا بنیاد عبداللہ ابن سبا نامی یہودی نے رکھا ہے، یعنی روافض اور شیعہ کی بنیاد یہودوں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سلف اس امت کی سلف صالحین نے بھی ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے، جیسے کہ علامہ شاطبی کتاب الاعتصام جلد 2 میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ امام مالک نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، کیونکہ ان کے نظریات اور عقائد اسلام کے خلاف ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب منہاج السنہ جلد 4 میں فرماتے ہیں کہ روافض یہود و نصارہ، تاتاری اور مشرکین وغیرہ جیسی دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کے نیک اور مخلص بندوں سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، اور پھر اس کتاب میں اس کے نمونے اور مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو لہذا شیعہ جو ہے ان کی عقائد اسلام کے منافی ہے، شرکیہ کفریہ عقائد پر مشتمل ہے۔